اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جون کی 18 تاریخ ہے۔ درجہ 12 کے لیے ہمارا آج کا جو موضوع ہے گزرا ہوا زمانہ۔ سر سید احمد خان کا یہ انشائیہ ہے، تو یہ لیکچر نمبر 2 ہے۔ اس سے پہلے کل بھی ہم نے اس پر بات کی کہ ایک لڑکا خواب دیکھتا ہے کہ خواب میں ایک بوڑھے کو دیکھتا ہے کہ ایک اندھیری رات ہے، گٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے، طوفانی ہوائیں چل رہی ہے، تو انسان کا دل کانپتا ہے۔ تو اسی طرح وہ اس کو اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد آتا ہے کہ یہ ڈراؤنی رات اسے ڈراتی نہیں ہے، یہ تند و تیز ہوائیں اس کو ڈراتی نہیں ہے، رات کا اندھیرا اس کو ڈراتا نہیں ہے، بلکہ اس کا دھیان کہیں اور چلا گیا، کہ اس کا دھیان اس بات پر ہے کہ وہ اپنے گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں سوچتا ہے کہ جب وہ لڑک پن میں تھا، بوائے ہوڈ جس کو کہتے ہیں، لڑک پن میں جو اس کے رشتہ دار تھے وہ کس طرح اسے پیار کرتے تھے، اور اس کو روپیوں پیسوں سے ان دنوں کوئی غرض نہ تھی روپیوں پیسوں سے، بلکہ وہ ریوڑیاں پسند کرتا تھا، مٹھائیاں کھانا پسند کرتا تھا، کہ یعنی کہ جو اس کا لڑک پن ہے وہ کتنا خوبصورت گزرا ہے، اچھے انداز سے گزرا ہے۔ اس کے بعد جب وہ لڑک پن کے بعد جب وہ جوانی میں داخل ہوتا ہے، جب اس کو اپنی جوانی لڑک پن میں اس کو اپنے ہم مکتب بھی یاد آتے ہیں، اور وہ سکول جانا، بغل میں اپنا بستہ دبانا، اور جب اس کو اپنے وہ ہم مکتب یاد آتے ہیں تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زمانہ، اس سے آگے جو اس کا زمانہ ہے کہ جوانی کا زمانہ، کہ جب اس کو ماں باپ نصیحت کرتے تھے کہ آپ نیکی اور خدا پرستی کے بارے میں اس کو بولتے تھے، تو وہ یہ کہہ کر ان کی باتوں کو ٹال دیتا تھا کہ ابھی تو وقت بہت ہے، ابھی تو وقت بہت ہے، تو ابھی کیا ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی ہے، ابھی وقت بہت ہے۔ تو آگے جا کر جب وہ اپنی جوانی کا زمانہ، اپنے گزرے ہوئے زمانے کو جب وہ یاد کرتا ہے، کہ وہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنی جوانی کن فضول کاموں میں صرف کی، کن فضول کاموں میں ضائع کی میں نے اپنی جوانی، کاش میں نے ماں باپ کی نصیحت پر کان دھرے ہوتے، اور میں نے نیکی اور یہ کیا بولتے ہیں اس کو، نیکی کی طرف میں اگر متوجہ ہوا ہوتا، اور لوگوں کی بھلائی کے لیے اگر میں نے کچھ کیا ہوتا، تو کیا ہی اچھا ہوتا، اس کا اجر مجھے اللہ کے ہاں ملتا۔ تو اسی طرح سے اسی سلسلے کو جب وہ بیچارہ پچھتاتا ہے کہ صرف وہ ہاتھ ملتا ہے، افسوس کرتا ہے، ہائے وقت کہ میں نے آپ کو یہ کہہ کر، میں نے وقت کو یہ کہہ کر برباد کیا کہ ابھی بہت وقت ہے۔ یعنی کہ انسان کے لیے اس میں یہ نصیحت ہے، یہ سبق ہے کہ ہمیں وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی جوانی، اپنی زندگی، ہمیں لوگوں کی بھلائی میں اس کو صرف کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کی بھلائی ہر وقت ہمیں ملحوظ نظر ہونی چاہیے۔ تو آج اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹٹول کر کھڑکی تک آیا، کھڑکی کھولی، دیکھا کہ رات ویسی ہی ڈراؤنی ہے، اندھیری گٹا چھا رہی ہے، بجلی کی کٹک سے دل پھٹا جاتا ہے، ہولناک آندھی چل رہی ہے، درختوں کے پتے اڑتے ہیں اور تنے ٹوٹتے ہیں۔ تب وہ چلا کر بولا، ہائے میری گزری ہوئی جوانی بھی ایسی ہی ڈراؤنی ہے جیسی یہ اندھیری رات، یہ کہہ کر پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ تو جب یہ کہتا ہے کہ ہائے وقت، میں نے آپ کو یہ کہہ کر، میں نے وقت یہ کہہ کر برباد کیا کہ ابھی بہت وقت ہے، تو اسی طرح یہ کہتے ہوئے جب وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور ڈھونڈتا ہے، ڈھونڈ کر، ٹٹولنا سے مراد ہے ڈھونڈتے وہ کھڑکی کو تلاش کر رہا تھا، اور جب وہ ٹٹول کر، جب وہ ڈھونڈ کر کھڑکی تک آیا، تو اس نے کھڑکی کھولی، اس نے دیکھا کہ رات کا سما ویسے ہی ہے، یعنی کہ اندھیرا چھایا ہوا ہے، طوفانی ہوائیں چل رہی ہے، بجلی کی کٹک سے دل کانپتا ہے، اور طوفانی ہوائیں چل رہی ہے، اور ان طوفانی ہواؤں سے درختوں کے پتے ہلتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر چلا کر، اس کی زبان سے چیخ نکلی، اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی کہ جس طرح یہ رات ڈراؤنی ہے، جس طرح یہ رات اندھیری ہے، ہائے میری جوانی بھی اسی طرح ڈراؤنی تھی، اور میری جوانی بھی اس اندھیرے کی طرح ہے،
یعنی کہ میں نے جوانی میں اجالا نہیں دیکھا. اجالا سے مراد ہے یہ اگر میں نے کوئی بلائی کی ہوتی, اگر میں نے کوئی نیک کام کیا ہوتا تو مجھے اس وقت پچھتاوا نہیں ہوتا کہ جس طرح یہ رات ڈراؤنی ہے, جس طرح اندھیرا چھایا ہے, جس طرح طوفانی ہوائیں چل رہی ہے, بالکل میری زندگی, میری جوانی اس ڈراؤنی اور اس اندھیری رات جیسی ہے کہ میں نے کچھ بلا لوگوں کا نہیں کیا. اور وہ بیچارہ پچھتاتا ہے اور پھر واپس آ کر اپنی جگہ پہ بیٹھتا ہے. تو اتنے میں اس کو اپنے ماں باپ, بھائی بہن, دوست, آشنا یاد آئے جن کی ہڈیاں قبروں میں گل کر خاک ہو چکی تھی. تو اس کو اپنے ماں باپ یاد آئے, بھائی بہن یاد آئے, اپنے دوست یاد آئے, اور جن کی ہڈیاں قبروں میں گل چکی ہے, جن کی ہڈیاں قبروں میں سڑ چکی ہے, اس کو یہ تمام یاد آتے ہیں کہ اپنے ماں باپ, دوست, بہن بھائی اس کو یاد آتے ہیں جن کی ہڈیاں خاک میں سڑ چکی ہے, گل چکی ہے. تو اس کو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جیسے کہ ماں اس کو محبت سے اسے چھاتی سے لگائے, آنکھوں میں آنسو بھرے کھڑی ہے. اس کو لگتا ہے کہ میری ماں, وہ اس کو اپنی آغوش میں لیتی ہے, اپنے سینے سے اس کو لگاتی ہے, اس کو گلے لگاتی ہے, اور اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہے. خواب میں دیکھتا ہے کہ جیسے کہ اس کی ماں اس کے سامنے کھڑی ہے اور وہ اس کو گلے لگاتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہے. یہ کہتی ہے کہ ہائے بیٹا وقت گزر گیا. تو اور یہ ماں جس کی آنکھوں میں آنسو ہے, اور وہ ماں اسے یہی کہتی ہے کہ بیٹا اب وقت گزر گیا, ہم تو آپ کو کہتے تھے کہ وقت کا صحیح استعمال کرو, لوگوں کی بھلائی کے کام کرو, یہ نیکی کرو, نیکی کو پھیلاؤ, نیکی کو عام کرو. تو ماں اس کے سامنے کھڑی ہے اور اس کہتا ہے کہ بیٹا ہائے وقت گزر گیا. باپ کا نورانی چہرہ اس کے سامنے ہے, اس کے باپ کا نورانی چہرہ, خوبصورت چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے, اور اس کو یہ آواز آتی ہے جیسے کہ باپ اس کو کہتا ہے کہ اس کو آواز آتی ہے کانوں میں کہ کیوں بیٹا, ہم تمہارے ہی بھلے کے لیے نہ کہتے تھے, ہم آپ کے ہی خیر کے لیے کہتے تھے. جب ہم آپ کو نصیحت کرتے تھے کہ اپنی جوانی کو, اپنے وقت کو فضول کاموں میں خرچ مت کرو, اس کا ضیاع مت کرو, اپنے وقت کو برباد مت کرو, بلکہ اپنے وقت کو نیکی کرنے میں لگاؤ, لوگوں کی بھلائی میں اس کو لگاؤ, اور خدا پرستی میں اپنی زندگی کو لگاؤ. کیا ہم آپ کے ہی بھلے کے لیے یہ ساری باتیں نہیں کہتے؟ ہم آپ کے ہی بھلا کے لیے, آپ کی بھلائی, آپ کی بہتری کے لیے ہی ہم آپ کو نصیحت کرتے تھے. بھائی بہن دانتوں میں انگلی دبائے خاموش ہے, اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی بہن وہ سب اس کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ بھی پچھتا رہے ہیں. یعنی کہ انگلیاں دانتوں میں دبانے سے مراد ہے, یعنی کہ وہ بھی پچھتا رہے ہیں, وہ بھی حیران ہے کہ اس نے اپنے وقت کا ضیاع کیا. اور ان کی آنکھوں سے آنسو کی لگیاں جاری ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہ رہے ہیں, لگاتار آنسو نکلتے ہیں. دوست آشنا غمگین کھڑے ہیں, اور اس کے جو دوست ہیں, آشنا رشتہ دار جو اس کے ہیں, وہ سب غمگین اس غم میں ڈوبے اس کے سامنے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں. کیا اس وقت ہمارے ہاتھ میں کیا ہے کہ جب ہم آپ کو نصیحت کرتے تھے کہ اپنا وقت ضائع مت کرو, اپنا وقت برباد مت کرو, نیکی کے کام کرو اور بھلائی کے کام کرو, خدا پرستی کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے, خدا کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو, تو ہم آپ کے لیے ہی یہ سب کرتے تھے, کہتے تھے. ایسی حالت میں اس کو وہ اپنی باتیں یاد آتی تھی جو اس نے نہایت بے پرواہی اور بے مروتی اور کج خلقی سے اپنے ماں باپ, بھائی بہن, دوست آشنا کے ساتھ برتی تھی. تو اس کو وہ سب باتیں یاد آتی تھی کہ کس طرح وہ بد اخلاقی سے اور کس طرح وہ بے پرواہی اور بے مروتی سے مراد ہے بد لحاظی یا بد اخلاقی سے, اور کج خلقی سے مراد ہے بد مزاجی. کج کا مطلب ہے ٹیڑھا, کج خلقی سے مراد ہے بد مزاجی. کس طرح وہ بد مزاجی سے اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آتا تھا, بھائی بہن کے ساتھ پیش آتا تھا, اپنے رشتہ داروں, اپنے دوستوں کے ساتھ وہ کس طرح بد مزاجی سے, بد اخلاقی سے پیش آتا تھا, ان کی نصیحت کو خاطر میں نہیں لاتا تھا, ماں کو رنجیدہ رکھنا, وہ اس کو سب کچھ یاد آتا ہے کہ میں کس طرح ماں کو رنجیدہ رکھتا تھا, اس کو ناراض رکھتا تھا, اس کو
तकलीफ में रखता था, बाप को नाराज रखना, और बाप को भी मैं नाराज रखता था। यानी कि जब वो कोई नसीहत करता था तो मैं इसकी नसीहत पर काम नहीं करता, उस पर अमल नहीं करता। भाई बहन से बेमुरवत रहना, और भाई बहन से किस तरह मैं बेवफाई उनके साथ बरतता, किस तरह से मैं उनकी बातों को ठुकराता, किस तरह मैं उनके साथ बद अखलाकी के साथ पेश आता। दोस्त आशना के साथ हमदर्दी न करना, न मैं अपने दोस्तों के साथ कोई मैंने हमदर्दी की है, और न अपने रिश्तेदारों के साथ मैंने कोई हमदर्दी का मामला किया है। और उस पर गली हड्डियों में से ऐसी मोहब्बत का देखना, और जिनकी हड्डियां बेचारों की हड्डियां सड़ चुकी है, और उनकी उन हड्डियों में इस तरह की मोहब्बत थी, उसके दिल को पाश पाश करता था, उसके दिल को वो पाश पाश, उसके दिल को वो चीरता था, उसके दिल के वो टुकड़े करता था, कि जब उनकी गली सड़ी हड्डियां, जब वो महज हड्डियों के ढांचे रहे थे, तो किस तरह से उनकी हड्डियों में मेरे लिए वो मोहब्बत, वो शफकत थी। लेकिन मैंने उन सब चीज़ों को ठुकराया, और इसके बरकस मैंने उनको तकलीफ ही अपनी तरफ से पहुंचाई। उसका दम छाती में घुट जाता था, उसका दम घुटता था, यानी कि उसकी सांस फूलती थी, और ये कहकर चिल्ला उठता था, और वो ये कहकर चिल्ला उठता था, वो चीखता था, चिल्लाता था कि हाय वक्त निकल गया। अफसोस करता था, हाथ मलता था कि वक्त मेरे हाथों से निकल गया, हाय वक्त निकल गया। अब क्यों कर इसका बदला हो कि मैंने अपने वक्त को बर्बाद किया, अब मेरे हाथ से ये वक्त निकल गया, तो इसका बदला किस तरह मुमकिन है, किस तरह उस वक्त की, जो मैंने वक्त का जियां किया, नुकसान किया, किस तरह इसकी तलाफी हो सकती है। इसकी तलाफी अब मुमकिन नहीं है, इसकी तलाफी नामुमकिन है। इसी बात को लेकर वो बहुत पछताता है कि मैंने अपने वक्त को बर्बाद किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस इंशाया को, गुजरा हुआ ज़माना, इसी पर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। बाकी वस्सलाम।